السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، ایک دفعہ ایک گھوڑا ایک گہرے گڑھے میں جا گرا اور زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ گھوڑے کا مالک کسان تھا جو کنارے پہ کھڑا اسے بچانے کی ترکیبیں سوچ رہا تھا۔ جب اسے کوئی طریقہ نہیں سوجا تو ہار مان کر دل کو تسلی دینے لگا کہ گھوڑا تو اب بوڑھا ہو چکا ہے، وہ اب میرے کام کا بھی نہیں رہا، چلو اسے یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور گڑھے کو بھی آخر کسی دن بند کرنا ہی پڑے گا، اس لیے اسے بچا کر بھی کوئی خاص فائدہ نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے پڑوسیوں کی مدد لی اور گڑھا بند کرنا شروع کر دیا۔ سب کے ہاتھ میں ایک ایک بیلچہ تھا جس سے وہ مٹی، بجری اور کوڑا کرکٹ گڑھے میں ڈال رہے تھے۔ گھوڑا اس صورتحال سے بہت پریشان ہوا، اس نے اور تیز آوازیں نکالنی شروع کر دی۔ کچھ ہی لمحے بعد گھوڑا بالکل خاموش سا ہو گیا۔ جب کسان نے جھانکا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جب گھوڑے کے اوپر مٹی اور کچرا پھینکا جاتا ہے تب وہ اسے جھٹک کر اپنے جسم سے نیچے گرا دیتا ہے اور پھر گری ہوئی مٹی پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ کسان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مل کر مٹی اور کچرا پھینکتا رہا اور گھوڑا اسے اپنے جسم سے ہٹاتا رہا اور اپنے جسم سے ہٹا کر اسے نیچے گراتا رہا اور خود اوپر آتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اوپر تک پہنچ گیا اور باہر نکل آیا۔ یہ منظر دیکھ کر کسان اور اس کے پڑوسی سکتے میں آ گئے۔ زندگی میں ہمارے ساتھ بھی ایسے واقعات رونما ہو سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر کچرا اچھالا جائے، ہماری کردار کشی کی جائے، ہمارے دامن کو داغدار کیا جائے، ہمیں طعن و تشنی کا نشانہ بنایا جائے، لیکن گندگی کے اس گڑھے سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں کہ ہم ان غلاظتوں کی تہ میں دفن ہو کر رہ جائیں، بلکہ ہمیں بھی ان بیکار کی چیزوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اوپر کی طرف اور آگے کی سمت بڑھتے رہنا چاہیے۔ زندگی میں ہمیں جو بھی مشکلات پیش آتی ہیں وہ پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، مگر یہ ہماری عقل پر منحصر ہے کہ آیا ہم ہار مان کر ان کے نیچے دب جائیں یا ان کے اوپر چڑھ کر مشکل کے کنویں سے باہر آنے کی ترکیب کریں۔ خاک ڈالنے والے خاک ڈالتے رہتے ہیں، مگر پرعزم انسان جس میں ہمت اور حوصلہ ہو وہ اپنا راستہ کبھی نہیں بدلتا۔ تو ویورز، اس کہانی سے یا اس چھوٹی سٹوری سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے، اور جو دوسروں پر توجہ نہیں دیتے، جو دوسروں کی نفرت اور یہ جو لوگ آپ کے راستے میں پتھر ڈالتے ہیں یا پھر سازشیں کرتے ہیں آپ کی کامیابی کے راستے میں، یا پھر آپ کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی انسلٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اگر آپ انہیں جتنا اگنور کرو گے اتنی ہی آپ کی سکسیس کے راستے آسان ہوتے جائیں گے، اتنی ہی آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ ان کی باتوں پر کان دھریں گے، ان کی باتوں کو جو ہے نا دل میں لیں گے اور ان کی باتوں کو جو ہے نا آپ یہ ڈسپلے کریں گے یا یہ شو کریں گے کہ ان کی باتوں سے آپ کو فرق پڑتا ہے، تو پھر جو ہے نا وہ بھی مزید آپ کو جو ہے نا تنگ کرنے کی کوشش کریں گے اور مزید نئے طریقے اڈاپٹ کریں گے تاکہ آپ کو مزید تنگ کیا جائے۔ تو اس طرح وہ آپ کو تنگ کر کے آپ کی زندگی جہنم بنا دیں گے۔ لیکن اگر آپ ان کو اگنور کریں گے اور آپ ان کو یہ شو کریں گے یا یہ ڈسپلے کریں گے کہ وہ جتنا بھی تنگ کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو اس طرح وہ تنگ کرتے کرتے آخر خود ہی آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے، یا پھر آپ بہت آگے تک نکل جائیں گے اور وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ اب اگر گھوڑا یہ سوچ لیتا کہ میں تو بہت جلد زندہ دفن ہونے والا ہوں اور پھر میں ختم ہو جاؤں گا یعنی مر جاؤں گا، حالانکہ اس کے مالک کی نیت صاف نہیں تھی، وہ تو اسے زندہ دفن کرنے والا تھا یا کرنا چاہتا تھا، مگر کیا ہوا کہ گھوڑا بچ گیا۔ مثبت سوچ کا کمال مشکل میں ہوتے ہوئے بھی اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر کے پازیٹیو پاسبلٹیز کو فائنڈ آؤٹ کرنا، اور جب انسان اپنی سوچ کو کنٹرول کر کے مشکلات میں بہترین راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے بہترین راستہ ملتا بھی ہے۔ مگر اس سب کے لیے ضروری ہے کہ سوچ کو پازیٹیو رکھا جائے تو اسے اندھیرے میں بھی روشنی نظر آ جاتی ہے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ بھلے ہمارے اپنے، ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں، بھلے حالات جتنے چاہیں سخت اور ناگوار ہوں، اگر ہماری خود کی سوچ مثبت ہے، پازیٹیو ہے،
تو کوئی ہمارا اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ یہاں پر ایک بڑی اچھی سی سٹوری یاد آ رہی ہے، تو شیئر کر رہی ہوں کہ غور سے سنیں آپ اس کو، کہ جو ہے نا ایک فقیر تھا، وہ راستے میں جا رہا تھا اور یہ کہتے ہوئے جا رہا تھا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی نے پیچھے سے اس کے سر پر پتھر مارا اور اسے بڑے زور کی لگی، اویسلی لگنی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ اسے تکلیف بھی بہت ہوئی۔ فقیر نے تکلیف کی حالت میں اپنا سر پکڑا اور پیچھے مڑ کر دیکھا، تو اس آدمی نے کہا کہ کیا ہوا، ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تو اب کیوں مجھے ایسے دیکھ رہے ہو؟ وہ فقیر مسکرایا، اس تکلیف میں بھی وہ فقیر مسکرایا اور کہا کہ ہاں جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، مگر میں نے پیچھے مڑ کر اس لیے دیکھا کہ یہ کون ہے جس نے بیچ میں اپنا منہ کالا کر دیا، یعنی اس رسپانسبلٹی کو خود پر لیا، یا اپنے سر ایک گناہ لے لیا، یا پھر اس دکھ اور تکلیف کی وجہ بنا۔ تو لوگ تو صرف ہماری خوشی یا ہمارے دکھ کی وجہ یا ریسورس بنتے ہیں، ہوتا تو وہی ہے نا جو اللہ چاہتا ہے۔ یہاں ایک اہم بات مینشن کر دوں، اللہ سے جتنا اچھا گمان رکھو گے آپ کے ساتھ اتنا ہی اچھا ہوگا اور بہترین ہوگا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھے ہوتے ہیں اور ہماری سوچ بھی کافی مثبت ہوتی ہے، پھر بھی لوگ ہمیں تکلیف دے جاتے ہیں۔ تو لسن، اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صحیح بنے رہیں، وقت خود گواہی دے گا، کیونکہ بعض اوقات لوگ ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ صحیح ہیں تو اپنے اس ڈیسیجن پر قائم رہیں، اپنے فیصلے پر قائم رہیں، ہمت نہ ہاریں اور کبھی پریشان نہ ہوں، کیونکہ زندگی کے گزرے لمحے ہمیں جو سبق سکھاتے ہیں وہ کسی اسکول، کالج اور یونیورسٹی یا پھر کسی اور انسٹیٹیوشنز میں نہیں سکھائے گئے ہوتے۔ اس لیے اپنی زندگی کے ہر واقعے اور ہر مشکل وقت سے کچھ سبق سیکھیں کہ آپ نے کیا غلطی کی جو نیکسٹ ٹائم نہیں کرنی چاہیے، اور سیکھیں کہ کون سی وہ اسٹریٹجیز تھی جس کی وجہ سے آپ کامیاب ہو گئے، اور اس کامیابی کو مزید بہتر اور سٹیبل کرنے کے لیے آپ کو کیا پالیسیز اڈاپٹ کرنی چاہیے، مزید اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، اور اس کے نتیجے میں منزل ملے یا تجربہ، چیزیں دونوں ہی نایاب ہوتی ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا، زندگی میں اگر کچھ ہٹ کر کرنا ہے تو آپ کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی، کیونکہ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ نہیں بدل سکتے، کیونکہ تبدیلی کی پہلی شرط ہی یہی ہے کہ آپ اپنی سوچ بدلیں۔ سوچ بدلنے کے بعد سب سے امپورٹنٹ کوسچن یہ ہوتا ہے، یا سب سے زیادہ لوگوں کا پوچھنے والا سوال یہ ہوتا ہے کہ شروع کہاں سے کریں؟ تو شروع کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بات کرنا چھوڑ دیں اور ایکچوئل میں کام کرنا شروع کریں، اپنی اسٹریٹجیز اور اپنی پالیسیز پر عمل کرنا شروع کریں۔ بات کرنا چھوڑ دیں مراد یہ نہیں کہ سب سے قطع تعلق کر لیں، نہیں، سب میں رہتے ہوئے، سب کا خیال رکھتے ہوئے اپنی بنائی ہوئی اسٹریٹجیز پر خاموشی سے عمل کریں۔ اس اسٹریٹجی کا لوگوں میں چرچا نہ کریں، ٹھیک ہے؟ بات بات پر آپ لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ میں یہ مختلف کر رہا ہوں، میں ایسا کر رہا ہوں، میں ویسا کر رہا ہوں۔ تھوڑی سی کامیابی مل گئی تو خوشی سے پاگل نہ ہو جائیں، کامیابی کو سیلیبریٹ ضرور کریں، مگر خود میں غرور اور تکبر پیدا نہ ہونے دیں، کیونکہ یہ ایلیمنٹ آپ کی گروتھ کو کٹ کرتی ہے، آپ کی گروتھ کو کم کرتی ہے، یا پھر آپ کو مزید بڑھنے نہیں دیتی، آپ کو مزید آگے بڑھنے سے روکتی ہے، اور آپ کے لرننگ پروسیس کو بھی بہت حد تک کم کر دیتی ہے۔ اور جو بھی سیکھنا چھوڑ دیتا ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، چاہے 20 سال کا ہو یا پھر 80 سال کا۔ جو بھی سیکھتا رہتا ہے وہ جوان رہتا ہے۔ دیکھیں، اگر انسان غرور میں آ جائے تو اس کی لرننگ پروسیس جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے یا پھر کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایسے کہ انسان سمجھتا ہے کہ بس اب تو اس نے سب کچھ سیکھ لیا ہے اور اس سے زیادہ علم کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ ایلیمنٹ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ لوگوں سے کمیونیکیشن بند کر دیتا ہے، لوگوں کے لیے اپنے دل کو تنگ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اب اس کے پاس اتنا زیادہ علم آ گیا ہے تو اب تو اسے کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے اسے، تو پھر وہ کیوں لوگوں سے بات کرے؟ جب یہ ایلیمنٹ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تب وہ جو ہے نا لوگوں سے کمیونیکیشن کرنا ختم کر دیتا ہے، اور جب کمیونیکیشن انسان کا ختم ہو جاتا ہے تو نیو انفارمیشن اس تک ٹرانسفر نہیں ہوتی۔
سیکنڈ چیز یہ آتی ہے کہ آہستہ آہستہ وہ ڈپریشن کا شکار بھی ہو جاتا ہے، اور میں کہتی ہوں کہ ڈپریشن وہ واحد چیز ہے جو انسان کو بڑی تیزی سے بیمار اور بوڑھا کر دیتی ہے اور زندگی کا ٹیسٹ ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں کبھی لرننگ اور تعلیم کے سلسلے کو ختم نہ ہونے دیں، کیونکہ تعلیم مستقبل کا پاسپورٹ ہے، لرننگ پروسیس مستقبل کا پاسپورٹ ہے، اور آنے والا کل ان کا ہے جو اس کل کی تیاری کرتے ہیں۔ ایک اور اہم نکتہ یہاں پر شیئر کروں گی کہ لوگ مقصد اور منزل کا انتخاب کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں صرف رکاوٹیں اور مشکلیں ہی نظر آتی ہیں۔ یاد رکھیں، ہمیشہ رکاوٹیں تب نظر آتی ہیں جب آپ اپنے مقصد سے نظریں ہٹا لیتے ہیں۔ دیکھیں، میں اس میں یہ نہیں کہوں گی کہ کامیابی کے راستے ہمیشہ ہی ہموار ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں مشکلیں اور رکاوٹیں آتی ہیں، اور بعض اوقات تو بہت زیادہ آتی ہیں۔ کچھ رکاوٹیں ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہیں اور کچھ رکاوٹیں قدرتی ہوتی ہیں۔ اب ہم خود اپنی غلطی کا انالائسس کر کے اسے ٹھیک کر سکتے ہیں، اور غلطی بھی اس سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے۔ نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے نا۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ ہر انسان میں کچھ کر گزرنے کی تڑپ اور لگن موجود ہوتی ہے، اور یہی تڑپ اور لگن اس کو عظمت تک لے جا سکتی ہے۔ بس ایک چھوٹا سا کام یہ کر لیں کہ تڑپ اور لگن کو کوئی سمت دیں، کوئی ڈائریکشن دیں، اور پازیٹیو ڈائریکشن دیں۔ ویورز، اگر آپ کو مجھ سے کچھ نیا سیکھنے کو مل رہا ہے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم اسی طرح ڈیلی بیسس پر سیکھ سکیں اور ہماری یوٹیوب فیملی بھی گرو کر سکے، اور ہمارے جو لرننگ پروسیس ہے وہ مزید انکریز ہو اور بہترین ہو۔ ویورز، خوش رہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں، کیونکہ اگر آپ کے ارد گرد کے لوگ خوش رہیں گے تبھی تو آپ خوش رہ سکیں گے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کے ارد گرد کے سارے لوگ ناخوش ہیں اور صرف آپ خوش ہیں اور آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن آپ خوش نہیں رہ سکتے کیونکہ آپ کے ارد گرد کے لوگ ناخوش ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ خود بھی خوش رہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔